ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ پر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃً کتب اللہ لہ قراۃً والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنی رحمتیں اللہ کی حاصل ہم کرتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں چمچم ہم پر برستی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور کچھ خاص سوالات پہ ہمارے خود بھی ایک موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ایک اہم ہے، اور کئی لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں۔ الہام کسے کہا جاتا ہے، اور الہام کس کو ہوتا ہے؟ انبیاء پر تو وحی نازل ہوتی تھی، تو الہام اور وحی ان کے درمیان یہ کیا فرق ہے؟ اس طرح کی کچھ اور چیزیں الہام سے متعلق انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں آخر تک شامل رہیے۔ بڑھتا ہوں میں پہلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الہام کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، الہام کیا ہوتا ہے، اور یہ کس کو الہام آتا ہے؟ یعنی کوئی بھی الہام کا دعویٰ کر دے، یا اس میں بھی کچھ خاص قیودات اور شرائط ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ الہام سے متعلق بتائیں، اور الہام ہوتا کس کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہام اس کے حوالے سے اگر ہم کتب علماء کی طرف رجوع کریں، اور اجلہ جو حفاظ حدیث ہیں، ائمہ اسلام ہیں، ان کی کتب کے اندر اس کے اگر معنی کو دیکھیں تو بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان علماء نے الہام کے معنی بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور جامع الاصول کے نام سے ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں آپ نے صحاح ستہ میں سے 5 کتابیں، سنن ابن ماجہ کے علاوہ جو 5 کتابیں ہیں وہ، اور موطا امام مالک کی جو احادیث طیبہ ہیں، ان تمام کو موضوع کے اعتبار سے ایک جگہ پر جمع کیا ہے، اور بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور تصنیفات بھی ہیں۔ تو یہ اپنے زمانے کے ایک زبردست محدث تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں الہام کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ان یلقی اللہ فی النفس امرا یبعث العبد علی الفعل او الترک، یعنی الہام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے دل کے اندر کوئی معاملہ داخل کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، جو اس بندے کو کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے رکنے پر ابھارتا ہے، یعنی بندہ وہ کام کرے یا اس کام سے رک جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، اس کو الہام یہ کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا بن محمد الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الحدود العنیقہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ الالہام القاء معنی فی القلب یطمئن لہ الصدر
یخص اللہ بہ بعد اصفیائہ ولیس بحجۃ من غیر معصوم، یعنی الہام یہ دل میں کسی بات کا داخل کر دینا ہے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو، کچھ بندوں کو اس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، ان کے دل کے اندر یہ بات داخل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ مِّن غَيْرِ مَعْصُومٍ، لیکن جب یہ الہام غیر معصوم کی طرف سے ہو، یعنی غیر معصوم کو یہ چیز حاصل ہو کہ اس کے دل کے اندر کسی بات کو داخل کیا گیا ہے، جیسے انبیاء کے علاوہ دیگر اور افراد ہیں، تو فرماتے ہیں وہ حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے خاص کر کے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، اور دوسرا اس سے یہ واضح ہوا کہ جو غیر معصوم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو انسان ہیں ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو بات ڈالی جائے گی وہ حجت نہیں ہوگی، وہ ان کو ایک چیز کی طرف رہنمائی دی گئی، ان کے دل کے اندر ایک نور داخل کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو کسی کام کی طرف رہنمائی کر دی گئی اور وہ کام اختیار کرتے ہیں۔ تو الہام کے معنی بنیادی اعتبار سے یہ ہیں۔ اچھا، حافظ ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فتح الباری کے اندر نقل فرماتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن لا ننکر ان اللہ یکرم عبدہ بزیادت نور منہ یزداد بہ نظرہ ویقوی بہ رأیہ، یعنی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے کسی بندے کو نور کی زیادتی دے کر عزت عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں نور داخل کرتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے سے اکرام یعنی اس کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بڑھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی نظر کے اندر یعنی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی تردد ہو سکتا تھا، اب اس کے اندر اس کی نظر پختہ ہوتی ہے اور اس کی رائے کو اس کے ذریعے سے اللہ پاک قوت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو الہام ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، اسی لیے ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ جو ہے وہ عزت اور اکرام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ قَلْبِهِ بِقَوْلٍ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ، کہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کسی کے دل کے اندر ایسی بات داخل ہو کہ جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، وَلَا نَزْعَمُ أَنَّهُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ الہام جو ہے کوئی حجت شرعی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو، یہ اس کے ذریعے نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَخْتَصُّ اللَّهُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ایک نور ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مختص فرما لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ نور عطا فرماتا ہے۔ فَإِن وَافَقَ الشَّرْعَ كَانَ الشَّرْعُ هُوَ الْحُجَّةُ، اگر یہ شریعت مطہرہ کے موافق ہے یعنی شریعت مطہرہ کا کوئی اصول اس کے مخالف نہیں ہے تو شریعت ہی اس کی تائید کرنے والی ہے، شریعت ہی اس کے لیے حجت بنے گی۔ تو یہ الہام کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دل کے اندر نور کو داخل کرتا ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں اسے نظر آتی ہیں، بہت سارے مستقبل کے معاملات اس کے سامنے یہ واضح ہو جاتے ہیں اور اس کی رائے اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہوگا ہمیشہ شریعت مطہرہ کے عین موافق۔ آپ فرماتے ہیں امام سمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَرُدُّهُ، کہ یہ جو الہام ہوگا جو کسی ولی کے دل کے اندر، کسی نیک بندے کے دل کے اندر داخل کیا گیا ہے، یہ اسی صورت میں اس پر عمل کرنا درست ہوگا اور یہ اس کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا جب کہ کتاب و سنت کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو اس کا رد کر رہی ہو، اس کے خلاف ہو، یعنی ایسی بات اس کے دل کے اندر آ رہی ہے کہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہ وسوسہ شیطانی ہے، وہ نفس کی طرف سے ایک بات ہے جو اس کے دل کے اندر آئی ہے، اس کا الہام سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی الہام اچھی چیز ہے اس طور؟ بالکل، الہام اچھی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اچھا، غیر نبی کے لیے بھی ہے اس پہ کیا کہ کسی اچھا اگر نبی کو جیسے وحی ہوتی ہے، الہام اور وحی، میں چاہوں گا پہلے تو اس میں کیا فرق ہوگا، اس پہ کچھ آپ کو؟ دیکھیں، الہام اور وحی کے اندر
بنیادی اعتبار سے کچھ فرق ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غیر نبی کو جو ہے وہ وحی نہیں ہوتی۔ وہی نہیں آئی۔ الہام جو ہوگا وہ غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ وحی یہ نبی کے ساتھ خاص ہے اور الہام یہ غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب قرآن و سنت میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر کہ غیر نبی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں اس کی تشریح یہ الہام کے ساتھ ہی کی گئی ہے، کیونکہ وحی جلی جو ہوتی ہے، جو واضح وحی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو اس کے انبیاء میں سے کسی نبی پر اترتا ہے، کیونکہ وحی کی اصطلاحی تعریف وہ یہی کی گئی ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، وہ کلام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو الہام یہ غیر نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور وحی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے والدہ کے لیے وہاں بھی بہت سارے الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر عرض کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وحی قطعی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی وہ قطعی ہے، اس کے ذریعے سے احکام ثابت ہوں گے اور اس کے ذریعے سے باطن کا فیصلہ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں الہام جو ہوتا ہے یہ ظنی ہوتا ہے اور اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر غلطی ہو جائے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے وحی یہ شرط ہے، کیونکہ نبی کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہو، اور وہ وحی کے ذریعے ہی غیب کی خبر دیتے ہیں۔ اور ولی کے لیے الہام شرط نہیں ہے، یعنی اگر کسی ولی کو جو ہے وہ الہام نہیں ہوا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ولی نہیں ہے، ولی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اسے الہام نہ ہو، لیکن جو نبی علیہ السلام ہوں گے ان کو وحی یہ لازمی ہوگی۔ اچھا، وحی کے ساتھ الہام بھی ہے ان کے لیے، یعنی ان کو الہام بھی ہے اور وحی بھی ہے، وحی بھی ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق کیسے ہوگا؟ یعنی دیکھیں وحی جو ہوگی وہ نبی علیہ السلام پر ہوگی، اس کو وحی کہیں گے۔ نبی کے لیے الہام اور وحی دونوں چیزیں نہیں ہوگی وحی، لیکن اس کو بعض اوقات الہام کا لفظ کہہ دیں گے لیکن اس کو کہتے وحی ہی، وہ وحی ہے، وحی ہی ہے۔ لیکن جب غیر نبی ہوں گے، ولی ہوں گے، تو اگر ان کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا بھی ہے تو اس کو الہام یہ کہا جائے گا، اور ان کے لیے الہام شرط بھی نہیں ہے ٹھیک کہ لازمی ہو کہ بھئی ان کو الہام ہوگا تو ہی اللہ کے ولی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ وحی کے ذریعے باطن کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، باطن کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ الہام کے ذریعے باطن کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی اپنی ولایت سے کسی کے بارے میں یہ جان لے کہ اس نے چوری کی ہے تو اب قاضی کے بارگاہ میں وہ اس طرح بتا دے کہ بھائی میں نے الہام کے ذریعے اس کو جان لیا کہ اس نے چوری کی ہے یا اس نے فلاں جرم کیا ہے، تو اب قاضی ان کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کو سزا دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وحی کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، وہ تو خواب میں بھی اگر دکھائی جائے گی تو اس صورت میں وہ حجت ہوگی، قطعی ہوگی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتا ہوا دکھایا گیا اور وہ ان کے لیے وحی تھی۔ تو یہ بنیادی اعتبار سے کچھ فرق ہیں جو وحی اور الہام کے اندر ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے، اور بعض لوگ اسی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ الہام اور وحی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے قطعی ہوتی ہے اور الہام یہ غیر قطعی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے۔ اس کو اس بات سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الکہف میں اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے سفر اختیار کیا۔ جی ہاں، سورۃ الکہف میں 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کی ابتدا کے اندر اس کی گفتگو ہے۔ تو کچھ واقعات پیش آئے، جیسے کشتی میں سفر کرنا اور کشتی کے تختوں کو اکھاڑ دینا، پھر آگے چل کے ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، پھر آگے چل کے ایک بستی کے اندر گئے تو وہاں پہ دیوار گر رہی تھی تو بغیر مزدوری کے اسے کھڑا کر دیا۔ اب یہاں علماء کی ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا ولی ہیں؟ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اب اس پہ دلیل کیا دی علماء نے؟ ایک دلیل علماء نے ان کے نبی ہونے پر یہ دی کہ خضر علیہ السلام نے جو معاملات کیے، بالخصوص بچے کو قتل کرنے والا،
تو یہ معاملہ کرنا کہ وہ آپ نے آگے چل کے فرمایا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ معاملات اپنی طرف سے نہیں کیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تھے، ان احکام پر آپ عمل پیرا تھے۔ تو اب علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہ ہوتے تو پھر ان کے لیے یہ جائز ہی نہ ہوتا کہ اس بچے کا وہ قتل کرتے، اس بچے کا قتل کرتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا۔ تو اگر آپ ولی ہوتے تو ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کا اسٹیپ، اس طرح کا اقدام کرے گا، وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکتا اس طرح کا، اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے، اس کو یہ بات کہی جائے، فرشتے کی طرف سے ہی کہی جائے، تو بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھا سکے۔ تو خضر علیہ السلام کا اس طرح کا قدم اٹھانا یہ اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی پر جب یہ بات آئے گی تو پھر وہ قطعی ہوگی، اس پر عمل کرنا وہ ان کے لیے بالکل درست اور ضروری ہوگا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ گفتگو، اور اس طرح کے ٹاپک اور اس طرح کے موضوعات بھی دائر ہے، اور بھی کئی سوال ہیں اس میں، بلکہ ہمارے پاس SMS کے ذریعے بھی سوالات آنا شروع ہیں اور اسی موضوع پر ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ الہام اور کشف میں بھی کوئی فرق ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بعض اوقات تو علماء نے کشف اور الہام کو ایک ہی طرح سے تعبیر کیا ہے، اور بعض نے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ کشف یہ مستقبل کے کچھ معاملات کا کھل جانا اسی کے اوپر ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ الہام جو ہے یہ جو ہے مختلف امور کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس کے دل کے اندر بات کو ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کام مستقبل کے کسی کام کو کرتا ہے یا مستقبل کے کسی کام کو دیکھ لیتا ہے، لیکن کشف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کو کھول دیا جاتا ہے، جبکہ بکثرت علماء نے کشف و الہام کو ایک ہی معنی کے اندر یہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناظرین کرام، آپ کے سوالات کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی، میرا یہ سوال تھا کہ جیسے نماز کی صورت میں جو ہے اتحیات میں ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، تو مجھے یہ چوٹ لگی ہوئی ہے، 1 مہینے کے لیے پٹی بندھی ہوئی ہے، تو میرا سوال یہ تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پورا ہاتھ اٹھانا چاہیے یا کچھ نہیں کرنا چاہیے یا بالکل ریسٹ کرنا چاہیے؟ جی، پٹی بندھی ہوئی ہے ان کو، اور ان کو دائر ہے نماز کے اندر ان کو اٹھانے میں بھی، اور دوسرا یہ پٹی جس طرح ہے کہ ان کو وضو کے طہارت کے اعتبار سے بھی۔ نماز میں جو ہاتھ اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، لیکن جو صورتحال آپ نے بتائی کہ اگر اس میں آپ کو سخت تکلیف کا سامنا ہے اور آپ ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتے، تو اس صورت میں اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگے گا، کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہاں پر مجبوری ہے، تو آپ چاہیں تو ہاتھوں کو نہ اٹھائیں۔ اور اچھا، ایک اس میں جیسے یہ شہادت، وہ اس میں نا دوسرے ان کے پٹی پوری بندھی ہوئی، تو شہادت کی انگلی پوچھی ہے انہوں نے کہ وہ انگلی، وہ چاروں انگلیوں کے ساتھ ہی پٹی بندھی ہوئی، یہ جیسے ان کی ونڈو پہ نظر بھی آ رہی ہے کہ اس میں انگلی تو اندر ہی چھپ گئی نا پٹی کی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، یعنی جب بندہ تحیات کے اندر بیٹھتا ہے تو جب تشہد پڑھتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، تو یہاں پر اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ کرے گا، لیکن اگر جیسے تکلیف آپ نے بتائی تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ معذور ہیں، تو اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ نہیں کرتے تو آپ پر کسی طرح کا کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور طہارت کے لیے کیا کریں؟ مسح کریں؟ اگر تو اس کو کھولنا ممکن ہے اور کھول کر اس کے اوپر پانی بہانا ممکن ہے تو اسی کے اوپر پانی بہائیں گے کھول کر، اور اگر کھولنا ممکن نہیں ہے کہ کھول نہیں سکتے، کھولیں گے تو دوبارہ یہ باندھ نہیں سکیں گے، یا کھول کر اس پر پانی بہائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زخم خراب ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں۔ اور نارمل جو اس طرح کی اور ایک لمبی پٹی چلتی ہے، ظاہر ہے یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہدایت ہی ہوتی ہے، اس کو کھولنا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو مسح کے کر کے کیا کریں گے؟ صحیح۔ مزید سوال؟ یہ معلومات لینے کی کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ممکن ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ مزید؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کیکڑے پکڑنا اور بیچنا بھی حرام ہے؟ کیکڑے پکڑنا بھی اور بیچنا بھی۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ایک آمدبے کے لیے ممکن ہے؟
دیکھیے اس میں تفسیر ہے علماء کی کافی، یعنی یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ شرعاً یہ ممکن ہے، اور اسی لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کی تھی کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا، زیارت کروا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ترا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن نرا نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، دکھائی نہیں دوں گا۔ ہاں تو یہ ایسا نہیں ہے، تو ممکن ہے، لیکن یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا۔ جہاں تک رہا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، تو اس کی کوئی نفی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، یہ ممکنات میں سے ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو، اور اس کے بیشتر واقعات یہ کتب میں محدثین کے بھی، فقہا کے بھی، ائمہ کے یہ موجود ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کتب کے اندر یہ مذکور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کا دیدار کیا خواب میں، اور عرض کی کہ اللہ کون سا عمل یہ تیرے قریب کرنے والا ہے، تو ارشاد فرمایا میرے کلام کو پڑھنا، یعنی کلام مجید کی تلاوت کرنا۔ تو عرض کی کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، فرمایا چاہے سمجھ کر ہو چاہے بغیر سمجھے ہو، یہ قرآن پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یوں بکثرت واقعات اس کے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو 100 بار دیدار نصیب ہوا، اوروں کا مذکور ہے۔ تو یعنی ہے سب خواب میں، اور ہم اس کی کوئی کیفیت بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، یعنی بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے حوالے سے کوئی چیز تو یہ بیان کی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ بیان کر دی کہ دیکھیں بھی یہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اب اس کے بعد فوراً آیت چلا دی وہ کہ جس میں کہ آنکھیں تو اللہ کا ادراک نہیں کرتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ ادراک کی بات ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ تو ظاہر ہے تو ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ کر سکے، انہ بکل شیء محیط، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہماری نظریں اس کا گھیراؤ کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس پر تو علماء کا اتفاق ہے، علماء اہل سنت متفق ہیں کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے یہ چمکتے ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت وہ کرتے ہوں گے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے گا، اسے گھیر سکے گا، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اب وہ کس انداز میں دیدار ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، یہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو جیسے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ادراک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہی معاملہ دنیا کے اندر بھی ہے کہ اس کو بندہ احاطہ نہیں کر سکتا، باقی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی نفی کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار سے جو منع کیا گیا تو وہ ظاہری آنکھوں سے باری تعالیٰ نا جاگتے ہوئے روئے باری تعالیٰ، اور باقی اس کو دلیل بنا کر اس طرح، یعنی ایسا نہیں کہ خواب والے کو ہی منع کر دیا نہیں، جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا، یہ کیکڑے کہہ رہے ہیں کہ کھانا تو ٹھیک ہے منع ہے، تو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، بیچ بھی نہیں سکتے؟ ظاہر ہے کہ جب اس کو بیچنا منع ہے تو اب اس کو اگر آپ اس لیے پکڑتے ہیں کہ اس کو آپ بیچیں گے تو بیچنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پکڑ کے اس کو اپنے گھر کے اندر اس نے کوئی تالاب وغیرہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ مختلف جانور رکھتا ہے، پالتا ہے، اور یہ اس نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے پکڑنا ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر بیچنا ہے تو اس کے بیچنے کے مصرف کو دیکھا جائے گا کہ آپ بیچ کس کو رہے ہیں، اور عام طور پہ یہ جو بیچا جاتا ہے یہ مسلمانوں کو جو حنفی بنا رہے ہوتے ہیں اس کا سوپ وغیرہ، انہی کو بیچا جاتا ہے۔ اچھا، دوائیوں کا بھی اس میں ہے کہ بعض کو ہے کہ یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، اور اس پر کلپ بھی ہمارا وائرل ہے کئی مرتبہ۔ کیکڑے کا جو سوپ ہے وہ ہمارے نزدیک حرام ہے، دوائی کے لیے بھی دوائی کے لیے بھی ہو تو بھی حرام۔ ٹھیک، مزید سوال۔ یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اشراق اور چاشت کی کتنی رکعتیں ٹوٹل؟ 2 پڑھتے ہیں، 4 ہیں یا 2
پڑھیں تو وہ ہو جاتی. جزاک اللہ خیر. جی اشراق و چاشت. اشراق و چاشت کی رکعتیں ویسے تو دو دو بھی پڑھیں گے تو جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور چاشت کی نمازوں کے حوالے سے 12 رکعتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی فضیلت آئی ہے، تو یہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر دو دو رکعتیں ان کی پڑھ لیتے ہیں تو بھی جو فضیلت ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی اور یہی کشف، اور اس اعتبار سے بعض کہتے ہیں کہ یہ کشف اور الہام اس کو بطور خاص یہ زمانہ رسالت کے ساتھ ہے، یعنی زمانہ رسالت کے ساتھ ہے، زمانہ رسالت کے بعد اس کی کوئی صورت نہیں. کیسے؟ اصل میں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو الہام ہے وہ غیر نبی پر ہو سکتا ہے. یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے، اور بہت سارے دلائل علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر دیے ہیں. میں اس میں سے چند ایک جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکہف میں ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 86 کے اندر 86 میں حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے 3 سفر اختیار کیے. ان میں سے پہلے سفر کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. یعنی جب وہ سفر کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس سورج کو ایک کیچڑ والے تالاب کے اندر آپ نے غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پر آپ نے قوم کو پایا. تو اب آگے الفاظ ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی ان کو قید کر کے، ان کو زندگی دے کر ان کو چھوڑ دو. اب واقعہ تفصیل کے ساتھ تفسیروں کے اندر مذکور ہے. یہاں پر جو استدلال ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلنا یا ذا القرنین، اور اس پر جمہور علماء اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے. تو اب یہ جو فرمایا اللہ پاک نے کہ قلنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو یہ کیسے کہا؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ بِإِلْحَامٍ، ہم نے ان کو الہام کیا کہ تم نے اس قوم کے ساتھ کرنا کیا ہے. یعنی ان کے سامنے بات واضح تھی کہ ان کے ساتھ معاملہ کس طرح کا کرنا ہے، لیکن اس کے لیے تردد تھا. تو اب یہ نور دل کے اندر داخل ہوا، اللہ پاک نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ان کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح کا فیصلہ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ الہام کے ذریعے انہیں بتایا گیا. اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اوحیتو کے الفاظ، جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جا ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو یہاں حواری جو تھے وہ غیر نبی ہیں، اور لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اوحیتو. تو اس کا معنی الہمتو، ان کے دل کے اندر میں نے بات ڈال دی کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں. تو وہ ایمان لے آئے. اسی طرح اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 میں یہ ارشاد فرمائے کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ ہم نے جو وحی کی آپ کی والدہ کی طرف، جو وحی کی ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف، جو وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنے احسانات بیان فرمائے کہ یہ احسان کیا. تو اس میں سے ایک احسان یہ ذکر کیا کہ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھ کے ایک دریا کے اندر ڈال دو. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کے اندر یوں ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا، ان کے دل کے اندر بات ڈالی۔ اوحینا کے الفاظ ہیں کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، پھر جب ان کے اوپر خوف ہو تمہیں تو ان کو پانی کے اندر ڈال دو، یعنی دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اور خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، بے شک اس کو ہم آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور ان کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر کیا گیا، جس کا معنی علماء نے الہام کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، کسی بھی طریقے سے ان کے دل کے اندر یہ پیغام داخل کر دیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے جو ہے وہ افراد کے لیے، بلکہ شہد کی مکھیوں کے لیے اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی سورہ نحل کے اندر کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا، یعنی ان کے اندر یہ بات ڈالی، ان کے نفس کے اندر، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ کس طریقے سے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنائیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ سمجھا دیا، سجھا دیا اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سورہ زلزال کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین کو وحی کرے گا تو وہ اپنے سارے معاملات قیامت کے دن بیان فرمائے گی، تو اس کا مطلب بھی الہام ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے معنی علماء نے الہام کے بھی بیان کیے ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا یہ صرف پچھلے نبیوں کی امت کے لیے تھا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی تھا، بعد میں نہیں ہو سکتا، تو اس پر کسی کی تصریح آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی کسی بھی عالم کی اگر آپ تصریح تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی، اور احادیث طیبہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات ہماری امت کے اندر بھی موجود ہے۔ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے اور اس پر بہت سارے دلائل یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف ایک دو باتیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3469 ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو قد قان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون وانہو ان کان فی امتی ہادہ منہم فانہو عمر، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایسے افراد ہوتے جو محدث ہوتے تھے، جو محدث ہوتے تھے، اور محدث کا معنی صحیح مسلم کے اندر جو اس حدیث کے راوی ہیں ابن وہب، انہوں نے یہ کہا کہ ملہمون، جن کو الہام کیا جاتا تھا، جن سے گفتگو کی جاتی تھی۔ اور دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال، کہ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان کے اندر کچھ افراد ہوتے تھے یکلمون من غیر ان یکون انبیاء، ان سے کلام کیا جاتا تھا، یعنی فرشتے ان سے کلام کرتے تھے مگر یہ کہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں سے کوئی ایک ہے تو وہ عمر ہیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، کہ بے شک میری امت کے اندر جو افراد اس میں سے ہیں وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ عمر ہے، یعنی سید الملہمین یا سید المحدثین، جن سے کلام کیا جاتا ہے، جن کے دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے، ان میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ شخص ہیں اس امت کے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اصل میں وقت لیکن تقاضا بہت ہے، اس کا بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہم شروع کریں، پروگرام شروع کرتے ہیں، ہمارا علم کی باتیں پروگرام اسی فورم کے لیے تھا کہ کچھ اس طرح کا پورا ٹاپک لے کر ہم اس میں تفصیل سے ڈیٹیل سے گفتگو کر سکیں۔ یہ اس یعنی زمانے حضرت عمر کے ساتھ بھی خاص نہیں، ایک تو یہ خصوصیت ان کی ہے، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پچھلی امتوں کی خصوصیت نہیں تھی، اس امت کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پر کبھی بھی کسی عالم دین نے یہ بات نہیں بیان کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، بلکہ چاہے اہل اسلام کا کوئی بھی مکتب فکر ہو، چاہے سنی ہو یا غیر سنی ہو، تمام نے اس الہام کے وجود کا قول کیا ہے کہ اولیاء کو الہام ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے۔ میں اس پہ ایک دو مثالیں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی تصنیف فضائل الصحابہ میں
اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ میں، اور اسی طرح امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر، امام آجری نے الشریعہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ روایت کی. مشہور حدیث پاک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ممبر پر تشریف فرما تھے، تو اچانک آپ نے کہا کہ یا ساریۃ الجبل، کہ نہاون کے مقام پر لڑائی جاری تھی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے ندا کی کہ اے ساریہ، پہاڑ کو اختیار کرو، یعنی پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو. تو وہاں جو لشکر تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ ان کے سامنے ذکر کیا، صحابہ کے سامنے ذکر کیا، تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آواز دی تھی، اور وہاں پر پہاڑ کو اپنی پشت پر لینے کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہو گئے، مسلمان محفوظ ہو گئے. تو اب یہاں پر یہ جو واقعہ ہے، ایک اس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے دور خلافت کے اندر ان کے سامنے یہ معاملہ کھل گیا. علماء نے اس کی شرح کے اندر لکھا کہ یہ الہاماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا، تو یہ بعد میں بھی ہوا، بعد میں بھی ہوا. اور یہ حدیث مبارکہ ابن کثیر نے، امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور کئی علماء نے اس حدیث کی سند کو جید اور حسن قرار دیا ہے. اور اس میں محمد بن عجلان جو راوی ہیں ان کے اوپر اگرچہ کہ مدلس ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے، لیکن وہ خود واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے استاد نے بیان کی ہے. اور یہ قاعدہ اصول ہے کہ جب مدلس اپنی روایت کی تحدیث کا بیان کر دے کہ میں نے باقاعدہ حدیث پاک سنی ہے، تو اس کی وہ روایت معتبر ہوتی ہے. تو بہرحال اس پر بھی تفصیل سے کلام ہے، اور اس حدیث کو علماء نے تحقیق کے ساتھ درجہ حسن کے اندر رکھا ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا وہ بعد میں بھی پیش آیا. اچھا، دو باتیں یہاں پہ مزید، دو واقعات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، ان کے حوالے سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام ذہبی نے سیر عالم النبلاء میں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حدث ساری کے اندر یہ نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، کہ میں جب مکتب کے اندر تھا، میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت مجھے حفظ حدیث کا الہام کیا گیا، میرے دل کے اندر ڈالا گیا کہ میں حفظ حدیث کروں. اسی طرح محدثین کا ایک اصول ہے، اصول حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ معرفت الحدیث الہام، یہ جو حدیث کی معرفت ہوتی ہے نا، پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر علتیں وہ تلاش کر لیتے ہیں، یہ الہام کی طرح ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ حدیث کی پہچان کر لیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر، اس کی سند کے اندر کوئی کلام موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی بکثرت یہ معاملات پیش آئے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أَخْبَرَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ أُمُورٍ مَغِيبَةٍ فَكَانَتْ كَمَا أَخْبَرُوا. بہت سارے اولیاء نے، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کے سب سے مشہور شارح ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بکثرت اولیاء نے ایسے امور کے بارے میں جو پوشیدہ تھے، جو غیب کے امور تھے، ان کے بارے میں خبر دی. فکانت کما اخبروا، تو جیسا انہوں نے خبر دی ویسا ہی ہوا. اور آپ فرماتے ہیں وفی انکاری وقوع ذالک مع کثرتہ واشتہارہ مخابرۃ ممن انکرہ، کہ جو شخص بھی ان معاملات کا اتنی کثرت کے باوجود انکار کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک جھوٹ بولنا ہے اور اس کی طرف سے ایک تکبر کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور امام سمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی واضح الفاظ کے اندر یہ لکھا کہ وہ انکار الالہامی مردود، جو الہام کا انکار کرے یہ بالکل مردود ہے، یہ ہوتا ہے. اور اس پر تمام ائمہ جو ہیں، تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ بعد میں بھی الہام یہ ممکن ہے. ماشاءاللہ، کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس کے پھر اور بھی کچھ گوشے ہیں. الہام کس کے لیے، کسی آدمی کا الہام کیا دوسرے کے لیے بھی معتبر ہوگا، اس پر نافذ بھی ہوگا حجت قائم کے طور پر؟ اور مزید کچھ اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی کچھ نہ کچھ ہم ان کے سوالات شامل کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو
کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.